وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے تفسیر کا جو سلسلہ جاری تھا، آج اس کا جو ہے نیّر صاحب کے بقول 100واں جلسہ ہے، 100 نمبر کا، لہٰذا یہ ہمارے لیے بہرحال خوش نصیبی کی بات ہے کہ 100 درس جو ہیں وہ پورے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بھی قابل تقدیر اور قابل تشکر ہیں کہ آپ حضرات کے تعاون سے یہ سلسلہ جاری رہا، اور امید یہ تھی کہ ماہ ربیع الاول تک جو ہے وہ جناب ابراہیم کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن یہ سلسلہ شاید پورا ربیع الاول ابھی اسی میں نکل جائے، چونکہ مہینے میں 4 ہی دن ملتے ہیں، اور اس میں بھی اب کی پہلا ہی اتوار جو ہوگا ربیع الاول کا، اس میں 8ویں کی وجہ سے یہ درس نہیں ہو پائے گا، اس کے بعد جو اتوار آئے گا اس میں یہ درس ہوگا۔ دوسری بات یہ، دوسری خوشخبری ہے کہ اماد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم جو ہے اب ہر درس کو ریکارڈ کریں گے اور اس کو آن لائن چلانے کی کوشش کریں گے، لیکن آن لائن چلانے کی مجبوری یہ ہے کہ جو عبادت خانے کے نام سے یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے، وہ چینل ابھی اتنے سبسکرائبر نہیں ہیں اس میں کہ وہ لائیو چلایا جائے، اس میں کم سے کم 100 چاہیے، تقریباً 20 پہنچ گئے ہیں، شاید 80 سبسکرائبر ہو جائیں تب جا کے جن لوگوں کے پاس بھی ملٹی میڈیا موبائل ہے اگر وہ سبسکرائب کر لیں تو عبادت خانے کا انشاءاللہ تقریباً ہر پروگرام لائیو چلے گا، مومنین استفادہ کریں تاکہ وہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ گزشتہ ہفتے سورہ صافات کی آیات کے ذیل میں گفتگو شروع ہوئی تھی کہ اگرچہ سورہ صافات کی 93 آیت سے لے کر 113 تک 93 سے لے کر 113 تک یہ لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے ہماری بحث آیت نمبر 99 سے شروع ہوگی، 99 سے لے کر 113 تک، اور آج شاید زیادہ سے زیادہ ہم 107 تک پہنچ سکیں گے، چونکہ ہم نے جو تلاوت شروع کی ہے وہ یہ فلما اسلم وتلہ للجبین، پوری داستان آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام جب سعی کی منزلوں تک پہنچ گئے، سعی کی منزل میں نے گزشتہ ہفتے یہ بیان کیا، سعی کی منزل اس منزل کو کہتے ہیں کہ جہاں پر بچہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اپنا کام خود سے کر سکتا ہے، یعنی ابھی تک بچہ جو ہے محتاج ہوتا ہے، اپنے اماں سے پانی مانگے پانی دیں تو پیے، نہیں تو اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں، لیکن جب بچہ اپنے سے کام کرنے لائق ہو جائے اور اس لائق ہو جائے کہ گھر والوں کے کام میں کچھ ہاتھ بٹا سکے تو اسے کہا جاتا ہے منزل سعی۔ تو جب جناب اسماعیل اس منزل پہ پہنچے تو جناب ابراہیم کا بہت سخت امتحان ہوا۔ یہ امتحان ہمارے اور آپ کے لیے بیان کرنا آسان ہے، لیکن اگر انسان اس پر غور کرے تو یہ امتحان جناب ابراہیم کے لیے بہت سخت امتحان تھا، لہذا جناب ابراہیم کو خواب کی صورت میں یہ پروردگار عالم نے نشاندہی کیا کہ یہ کام انجام دینا ہے، اور میں نے یہ فرق بیان کیا تھا کہ یہاں سے ایک فرق ہمارے خواب میں اور معصوم کے خواب میں پتہ چل جاتا ہے کہ معصوم کا خواب جو ہوتا ہے حجت ہے، لیکن ہمارا خواب حجت نہیں ہوا کرتا۔ خواب کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی یہ بات، لیکن خواب جو ہے خواب کی کچھ نہ کچھ بہرحال حقیقت ہے، چاہے وہ ہمارے خواب بھی ہوں، لیکن حجت نہیں ہے ہمارا خواب، ہم اپنے خواب پر عمل اور ترتیب عمل نہیں دے سکتے ہیں۔
لیکن اس حد تک خواب کی حقیقت ہے کہ اگر انسان نماز صبح کے وقت سے قریب کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس خواب میں بعض اوقات انسان کے لیے کوئی نہ کوئی اشارہ پایا جاتا ہے نماز صبح سے قریب، اور جو اس سے پہلے انسان خواب دیکھ رہا ہے وہ سارے خواب کبھی خواب پریشان ہوتے ہیں، کبھی خواب جو ہیں وہ انسان کے ذہنی انتشار کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن جو نماز صبح سے پہلے کا خواب ہوتا ہے یہ خواب انسان کے لیے کبھی کبھی کسی راستے کی طرف رہنمائی ہوا کرتا ہے۔ ایک چیز دوسرے یہ کہ کبھی بھی نااہلوں کے سامنے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ روایات میں اس بات سے شدت سے منع کیا گیا ہے، روایات میں، یہ کوئی مطلب ہم لوگوں کے درمیان کی بات نہیں ہے، یہ روایات میں کبھی بھی اپنے خواب کو نااہلوں کے سامنے نہ بیان کرے، ورنہ اس کے برے اثرات اور اس کے غلط اثرات مترتب ہو سکتے ہیں انسان۔ لہٰذا خواب کے سلسلے میں یہ دو نقطہ ہمیں اور آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیں جناب یوسف علیہ السلام کی داستان میں عزیز مصر ابھی صاحب ایمان نہیں ہے، لیکن اس نے جو خواب دیکھا اس کا خواب کیا تھا؟ معصوم نہیں ہے وہ، حتیٰ کہ صاحب ایمان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا خواب جو ہے ایک آنے والے حادثے کی طرف اشارہ تھا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہمارے مومنین کے درمیان بھی اس طرح کے خواب ہوتے ہیں، لیکن وہی جو نماز صبح سے پہلے ہے، ورنہ نماز صبح کے بعد آپ سو جائیے تو اتنے مزے کا خواب دکھائی دیتا ہے کہ اس کا کوئی نہ سرا پتہ ہوتا ہے نہ کوئی اس کی تہ پتہ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں سے اب بات آگے بڑھتی ہے، جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر چلے۔ یہاں پر قرآن مجید نے سورہ صافات کی آیت نمبر 103 پہ جو لفظ استعمال کیا فلما اسلما، جب دونوں تسلیم ہو گئے، یعنی ادھر سے اب پروردگار عالم باپ کی بھی تعریف کر رہا ہے، بیٹے کی بھی تعریف کر رہا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ کمال دونوں کا ہے۔ باپ کا کمال یہ ہے کہ باپ جو ہے اپنے پروردگار عالم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، اور ادھر سے بیٹا بھی اس نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ آپ جو ہیں انجام دیجئے، انشاءاللہ آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں قرآن مجید نے کہا کہ فلما اسلما، جب دونوں کے دونوں تسلیم ہو گئے، یعنی اس مقام بندگی میں دونوں نے اپنا سر جھکا دیا کہ ہاں پروردگار عالم کا جو حکم ہے، پروردگار عالم کی جو مرضی ہے، ہم اس امر کے لیے تیار ہیں۔ ورنہ میں نے کہا کہ ہفتہ گزشتہ یہ کہا تھا کہ جناب ابراہیم کو اگر خود اپنی گردن کاٹنے کا پروردگار عالم حکم دیتا تو یہ آسان تھا بنسبت اس کے کہ اپنی اولاد کے گردن کاٹنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اس پر بھی جناب ابراہیم تیار ہو گئے۔ اور یہاں پہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جناب یہ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ منہ کے بل لٹایا ہے۔ تلہ کہتے ہیں بلندی کو، مثلا جیسے یہ ممبر کی بلندی ہے، اس کے اوپر اس بالکل ایک وقت ہوتا ہے آدمی بالکل چت زمین پہ برابر لیٹ جائے، ایک وقت نہیں، سر جو ہے وہ کسی بلندی پہ رکھا ہوا ہے، دھڑ جو ہے باقی اس سے نیچے کی سطح پر ہے۔ لہذا جیسے سجدے کا عالم ہوتا ہے، اس عالم میں بلندی پر سر ہے اور منہ کے بل یعنی پیشانی اونچائی پر ہے، منہ کے بل جناب اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ بھی جناب اسماعیل کی خواہش پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے عمل انجام دیا۔ تو چونکہ جناب اسماعیل بہرحال باپ ہے، باپ کے لیے اپنے بالکل نوجوان فرزند پر یہ خنجر چلانا اور چاقو چلانا آسان نہیں تھا۔ جناب اسماعیل نے کہا کہ بابا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا چہرہ اور آپ کا چہرہ ملنا نہیں چاہیے اس وقت، اس عمل کے وقت ہمارے اور آپ کا چہرہ بالکل ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھ میں ہماری آنکھ آپ کو دیکھ لے اور آپ کی آنکھ ہماری آنکھ پر پڑ جائے، یہ بہرحال اور بہت زیادہ سخت ہوگا۔ لہذا آپ ہمیں پہلے تو منہ کے بل لٹائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑے کو سمیٹ لیجئے، آپ اپنے دامن کو اور اپنے کپڑے کو باقاعدہ سمیٹ لیجئے تاکہ ہمارے خون کی چھینٹیں نہ پڑیں، اس لیے کہ اگر آپ کے لباس پر ہمارے خون کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں تو آپ گھر جائیں گے، ہماری والدہ کے لیے یہ بات سخت ہوگی۔ دوسرے، اپنا لباس جناب اسماعیل نے کہا کہ ہمارا لباس بھی اتار دیا جائے، کپڑا بھی اتروا دیا، اس لیے کہ جناب اسماعیل نے یہ کہا کہ ہمارا لباس اتار دیا جائے تاکہ کل کو اگر ہماری ماں پوچھے تو وہ ہمارا لباس آپ دے کہ کوئی بہانہ کر کے ان کے لیے آپ اس لباس کو عطا کر دیں
اس لباس کو ان کے حوالے کر دیں، اس لباس کے ذریعے سے ان کو سکون ملے گا، جب اس کو وہ سونگھیں گی اس کی خوشبو سے ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، چونکہ معصوم ہے اور معصوم کا لباس بہرحال اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے لیے جب جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا لباس اپنے باپ کے لیے بھیجا تھا تو جناب یعقوب کے پاس یہ کرتا پہنچا نہیں تھا کہ جناب یعقوب کو ابھی کافی دور تھا یہ کاروان، جناب یعقوب کو خوشبو محسوس ہو رہی، انہوں نے اپنے اطرافیوں سے کہا کہ ہمیں جو ہے یوسف کے خوشبو آ رہی ہے، تو جناب اسماعیل نے یہ عمل انجام دیا کہ ہمارے لباس آپ اتار لیجئے، یہ لباس ہماری والدہ کو دیجیے گا کہ جس کے ذریعے سے ہماری والدہ کو جو ہے وہ اس کو جب وہ ان کو اس کی خوشبو سے ان کو سکون ملے گا۔ اچھا، یہاں تک یہ کہ جناب ابراہیم نے لٹا دیا، لٹانے کے بعد یہ سارے جتنی وصیت تھی، جتنی جو بات جناب اسماعیل نے کہی تھی، جناب ابراہیم نے اس پر عمل کر لیا، اور اس کے بعد جناب ابراہیم سے ایک اور بات کہا کہ آپ چاقو بہت تیز کر لیجئے تاکہ جب آپ یہ عمل انجام دیں تو یہ عمل بہت جلدی سے انجام پا جائے، اس لیے کہ اگر تاخیر میں یہ عمل انجام پائے، مثلا چاقو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ چل رہی ہو تو ہو سکتا ہے آپ ہماری گردن پر آپ کی جو چھری چل رہی ہو، اس درمیان آپ کے دل میں رحم پدری آ جائے اور آپ جو ہیں وہ پروردگار عالم کی اطاعت۔ بہرحال یہ جناب اسماعیل جناب ابراہیم کی نسبت سوء ظن کا شکار نہیں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک درس ہے کہ ہم جو جناب ابراہیم یا جناب اسماعیل، ان کو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ آسمان سے ایک الگ مخلوق تھے، یہ الگ مخلوق نہیں ہے، یہ بھی بشر ہی ہے، بشریت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے اور آپ کے اعتبار سے بشر ہیں، ان کے سینوں میں بھی وہی دل پایا جاتا ہے جو ہمارے سینوں میں پایا جاتا ہے، ان کے سینوں میں بھی رحم پدری پایا جاتا ہے، ان کے سینوں میں بھی باپ کی محبت پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال اطاعت الہی کے مقابل میں یہ سارے امور ان کے سامنے جو ہیں وہ ہیچ ہوتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ معصومین اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی باپ ہونے کی حیثیت سے محبت نہیں کرتے، اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اولاد ہونے کی حیثیت سے محبت نہیں کرتے، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم کے اس میں اطاعت ہے، باپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں پروردگار کی اطاعت ہے، بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو پروردگار کی اطاعت ہے، لہذا چاقو اتنا تیز کر لیجئے کہ گلا کٹ جائے۔ جناب ابراہیم نے یہ عمل جب انجام دینا شروع کیا، پہلی بار چاقو چلایا تو چاقو تیز کر لیا لیکن چاقو سے گلا کٹا نہیں، جب کٹا نہیں تو جناب ابراہیم بہرحال مقام اطاعت میں جناب ابراہیم کو ایک نگرانی کی کہیں ہم یہاں پہ ناکام نہ ہو جائیں، امتحان واقعی میں بہت سخت ہے، انسان اگر اس منزل پہ غور کرے تو اس امتحان کی سختی اور شدت انسان محسوس کر سکتا ہے، لیکن جناب ابراہیم جب پہلی بار نہیں گلا کٹا تو دوسری بار جناب ابراہیم نے اور تیزی سے اور زور لگا کے چلایا، پھر بھی نہیں کٹا، پھر جناب ابراہیم تیسری بار جو ہے اور تیزی سے گلا کاٹتے ہیں، جیسے ہی جناب ابراہیم نے تیسری بار بہت تیزی سے کے ساتھ اور زور لگا کر چاقو چلایا ہے، فوراً اس وقت پروردگار عالم کی آواز آئی، یہاں پر قرآن نقل کر رہا ہے آیت نمبر 104 میں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، پروردگار عالم کی جانب سے یہ آواز آئی، صدا آئی کہ پروردگار عالم نے ابراہیم کو آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے جو ہے وہ اپنا خواب پورا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہاں پہ یہ ماجرا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جناب اسماعیل کی جگہ دمبا آ جاتا ہے، دمبے کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا ہے، اور اس کے بعد پروردگار کیا کہہ رہا ہے، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم رویا، چونکہ یہاں معصوم کا خواب ہے لہٰذا ہم اس رویا کو جیسے جناب اسماعیل نے تعبیر کیا ہے کہ آپ کو جو پروردگار عالم حکم دے رہا ہے، جو امر کر رہا ہے پروردگار، آپ اس پر عمل کیجیے، لہٰذا ہم یہاں پر اس رویا کو امر سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو پروردگار نے کہا، اے ابراہیم جو تمہیں حکم دیا گیا تھا، جو امر کیا گیا تھا، تم نے اس امر کو انجام دے دیا، جبکہ آپ اگر دیکھیں تو جناب ابراہیم کو جو حکم دیا جا رہا تھا خواب میں، اس کام کو انجام نہیں دیا جناب ابراہیم نے، اس کام کو انجام نہیں دیا، بلکہ کام کیا تھا، اولاد کو ذبح کرنا، جناب اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے، اور اس کے باوجود جناب اسماعیل کے ذبح نہ ہونے کے باوجود پروردگار کہہ رہا ہے کہ قد صدقت الرؤیا، تم نے جو ہے اپنا امر جو ہے اس پہ، اور بلکہ قرآن مجید
کہ دوسری آیت میں ظاہراً سورہ حدید میں ہے کہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے اپنا جو ہے وعدہ وفا کر دیا، ابراہیم سے جو کہا گیا اسے ابراہیم نے پورا کر دیا، جبکہ ہوا نہیں ہے، جناب اسماعیل بچے ہوئے ہیں، جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، لیکن پروردگار عالم نے یہاں پر جناب ابراہیم کو سند دے دی، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا امر جو ہے وہ کر کے دکھایا، تصدیق کر دیا۔ ہاں سورہ نجم میں، ہاں صحیح، آیت نمبر 37 لکھ لیں اس کو، جناب سورہ نجم آیت نمبر 37 میں کہ ابراہیم الذی وفا۔ خوب، پروردگار عالم یہاں کہہ رہا ہے کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو، محسنین یہاں پر احسان کرنے کا جو ہمارے سماج میں مفہوم پایا جاتا ہے صرف اس میں محدود نہیں ہے، یہاں پہ محسنین یعنی نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طریقے سے اجر دیتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم نے یہ انا کذالک نجزی المحسنین یہ کہہ کے اس مرحلے کو عام کر دیا ہے، چونکہ جناب ابراہیم سے امتحان ہوا، جناب ابراہیم سے امتحان کے بعد پروردگار عالم نے، اگرچہ پروردگار عالم تو ان کے امتحان کے مکمل ہونے کی سند دے دی ہے، لیکن اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہری اعتبار سے وہ کام پورا نہیں ہوا جس کا حکم دیا جا رہا تھا، اس کے باوجود پروردگار عالم انہیں اس امر کے تکمیل کی سند بھی دے رہا ہے، اور سند ہی نہیں دے رہا ہے بلکہ اس امر کی تکمیل کی سند کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم جو انہیں انعام دینا چاہتا تھا اس انعام کا بھی اعلان کیا ہے، چونکہ یہ جناب ابراہیم کا وہ امتحان تھا جس کے بعد وہ عہدہ جناب ابراہیم کو ملنے والا تھا جو عہدہ اس سے پہلے کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ جناب نوح یہ اولو العزم پیغمبر تھے، اس کے باوجود پہلی بار عہدہ امامت جناب ابراہیم سے ظاہر ہوا ہے، اس سے قبل کسی نبی کو عہدہ امامت نہیں ملا ہے، اور اگر ملا ہو تو بہرحال قرآن مجید یہاں پر خاموش ہے۔ جناب ابراہیم سے امامت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ امامت کا عہدہ جناب ابراہیم سے شروع ہوا، اور اتنا بڑا انعام پروردگار عالم ایک اس امتحان کے بعد پروردگار عالم نے اس کا اعلان کر دیا کہ ہم نے ابراہیم، تم نے چونکہ منزل امتحان میں تم کامیاب ہو گئے ہو لہٰذا یہ تمہارا انعام تمہیں مل جا رہا ہے۔ یہاں سے ہمارے اور آپ کے لیے یہ ایک درس ہے، جناب ابراہیم اور اسماعیل اس منزل پر مکمل طور پہ ظاہری اعتبار سے مکمل کام انجام نہیں پایا، ابراہیم کے پاس جناب اسماعیل بھی بچے رہ گئے ہیں، جناب ابراہیم امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے، امتحان کا رزلٹ بھی ان کا بالکل 100% آ گیا، ان کو انعام بھی مل گیا۔ یہ پروردگار عالم کہہ کہ انا کذالک نجزی المحسنین، نیکی کرنے والے اور احسان کرنے والے کو ہم اسی طریقے سے اجر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ چونکہ ہم اور آپ مقدمے ہی میں فیل ہو جاتے ہیں، جو مرحلے ابتدا کے ہوتے ہیں اسی مقدمے کے مرحلے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ آخری منزل اور آخری امتحان دینے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان پورے حوصلے کے ساتھ منزل امتحان کی طرف آگے بڑھے تو ہم کیا کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں، یعنی عوض بھی انسان کے پاس رہتا ہے، چونکہ جب پروردگار عالم بلا اور ابتلا اور آزمائش کے بعد ہمیں کوئی مقام اور رتبہ اپنے بندوں کو دیتا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے ایک چیز بندے کو خرچ کرنی پڑتی ہے، پروردگار عالم اس کے مقابل میں اسے انعام دیتا ہے۔ تو جو خرچ کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں معوض، جو خرچ کیا جا رہا ہے، مثلا جناب ابراہیم کو مقام امامت ملنا ہے اسماعیل کو قربان کر کے، اسماعیل کو قربان کرنا ہے جناب ابراہیم کو، اس اسماعیل کے قربان کر کے جو عوض ملنا ہے اس کا نام ہے امامت، یا اچھا امامت مطلقہ ہے جناب ابراہیم کے پاس، یہ نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کو جو امامت مل رہی ہے وہ صرف ایک دور کے لیے مل رہی یا ایک علاقے کے لیے مل رہی، یہ امامت جناب ابراہیم کی مطلقہ ہے، یعنی قیامت تک کے لیے جناب ابراہیم کی امامت ہے۔ یہ امامت ایسا نہیں ہے کہ بس جناب ابراہیم کی زندگی تک ہے اس کے بعد یہ ختم ہو گئی، اور چونکہ اس امامت کا درجہ اتنا عظیم تھا لہذا جناب ابراہیم وہاں پہ دعا کرنے لگے، پروردگار یہ ہماری نسل میں آنا چاہیے، یہ ہمیں چاہیے۔ معوض یہاں پہ کیا ہے، اسماعیل ہیں، جناب اسماعیل یہاں پہ معوض ہیں،
جناب اسماعیل کو قتل کر کے تب جناب ابراہیم کو یہاں پہنچنا تھا، لیکن ہوا کیا، یہ بھی رہ گئے جناب ابراہیم کے پاس، یہ بھی مل گیا جناب ابراہیم کو۔ پروردگار یہ کہتا ہے کہ ہم عوض اور معوض دونوں کو، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ پہلے ہمارے راستے میں انسان اپنے کو منزل تسلیم تک پہنچا دے، وہ یہ ثابت کر دے کہ پروردگار ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو ہم پروردگار ہیں، ہمارے اختیار میں ہے، ہم جس چیز کے ذریعے سے امتحان لے رہے تھے اسے بھی تجھے عطا کر دیں گے، اور ساتھ میں جو انعام دینے والے تھے اسے بھی تیرے حوالے کر دیں گے۔ اس کی مثال ابھی آگے انشاءاللہ دیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں جناب ابراہیم کے پاس جناب اسماعیل بھی بچے ہوئے ہیں، جناب ابراہیم کو عہدۂ امامت بھی مل گیا۔ یہ انا کذالک نجزی المحسنین سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ نیکی کرنے والوں کو ہم عوض اور معوض دونوں دے دیں۔ اس کے بعد پروردگار خود یہ اعلان کر رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ امتحان جناب ابراہیم کا بہت ہی روشن امتحان تھا، یعنی ایسا نہیں کہ یہ صرف ایک طریقے سے اس کی ظاہری شکل انجام دی جا رہی تھی، ظاہری شکل نہیں، بالکل کھلا ہوا امتحان تھا، اور ایک ایسی آزمائش تھی جس میں کسی طرح کے پردہ پوشی نہیں تھی، بالکل واضح امتحان تھا۔ اس کے بعد والی آیت میں اعلان ہو رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے جو ہے وہ تبدیل کر دیا، ذبح عظیم سے بدل دیا، اگر سادی زبان میں جو ہے وہ ترجمہ کریں تو۔ اب یہاں پر ذبح عظیم کے سلسلے میں کہ یہ ذبح عظیم کیسے ہو گیا، ذبح عظیم پروردگار عالم جو ہے کس چیز کو کہہ رہا ہے ذبح عظیم؟ ذبح عظیم کے لیے یہاں پر اختلاف اس بات میں ہے، بعض بیچارے مفسرین انہوں نے کہا کہ چونکہ جو دمبا آیا تھا وہ دمبا بہت بڑا تھا، بہت ہیکل کے اعتبار سے بہت چست چاق و چوبند تھا، بہت بڑا تھا، لہذا پروردگار نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، دمبا کے جو ہے اس کو پروردگار عالم عظیم کہہ رہا ہے۔ کچھ لوگ آئے ان سے تھوڑا سا ہوشیار تھے، انہوں نے کہا چونکہ یہ دمبا خود بذات ہی دمبا عظیم نہیں ہے، دمبا چاہے جتنا جے کلو کا ہو، جتنے کلو کا ہے، اس میں کوئی عظمت نہیں پائی جاتی، چونکہ پروردگار کی جانب سے آیا تھا اس لیے اسے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں عظیم کہا ہے، یہ اس لیے۔ بعض لوگوں نے اور تھوڑا سا زیرکی اور ہوشیاری دکھایا کہ نہیں، اس لیے نہیں کہ صرف پروردگار عالم کی طرف سے آیا تھا اور اسے ذبح کیا، تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے آیا بھی تھا اور امر الہی کے نتیجے میں اس کو ذبح کیا گیا تھا۔ امر الہی اسماعیل کو ذبح کرنا تھا، پھر پروردگار عالم نے اسماعیل کو ذبح ہونے نہیں دیا اور حکم دیا جناب ابراہیم کو کہ اس دمبے کو ذبح کرو، لہٰذا یہ دمبا امر الہی کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے، اسے قرآن مجید ذبح عظیم کہہ رہا ہے۔ لیکن جو ہماری البتہ یہ سب بھی بعض جو ہے چیزیں ہماری روایات میں، البتہ ان کے جو ہے روایات کے وثاقت اور روایات کی صحت کس حد تک ہے، اس پہ بہت زیادہ میں نے ابھی غور نہیں کیا ہے، اس میں تفاسیر کے حوالے سے چونکہ میرا مطالعہ رہتا ہے، اس لیے روایات میں جا کے میں نے بہت زیادہ دقت نہیں کیا، لیکن جس چیز کی ہماری روایات میں زیادہ تاکید کی گئی ہے اور زیادہ اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو جب یہ کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو جناب ابراہیم کو بہت زیادہ یہ دکھ ہوا کہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا مرحلہ جو ہے یہیں سے ناکام ہو گیا، اور جبکہ پروردگار عالم اطمینان دلا دیا، پھر بھی جناب ابراہیم کے دل میں ایک قلق رہ گیا کہ یہ کام ہم انجام نہیں دے پائے، اس میں مصلحت پروردگار کیا ہے۔ جناب ابراہیم پریشان تھے، پروردگار نے کہا کہ ابراہیم یہ بتاؤ کہ تم خود کو زیادہ چاہتے ہو یا آخری زمانے میں آنے والے نبی کو؟ یہ روایت جو ہے بہت غور سے سنیے گا، اس میں اسی سے متصل ایک اور روایت ہے جس کو بیان کرنا مقصد ہے، جو ہمارے آج کل کے مثلا جو ایام چل رہے ہیں ان ایام سے متعلق ہے۔ جناب ابراہیم کو وہی ہوئی کہ تمہیں اپنا نفس زیادہ پسند ہے، خود کو زیادہ چاہتے ہو یا آخری زمانے میں آنے والے نبی کو؟ جناب ابراہیم نے کہا آنے والے نبی کو۔ کہا یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنے ہاتھ سے اطاعت الہی، امر الہی کی اطاعت کرتے ہوئے اسماعیل کو ذبح کر دیتے، وہ تمہارے لیے زیادہ تکلیف دہ تھا، یا
آخری جو اس کو تم بات کرے تم اس کو زیادہ چاہتے ہو، ان کا فرزند اگر ظالموں کے ہاتھوں ظلم کے ساتھ قتل کر دیا جائے وہ تمہارے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ خدایا ہمارے لیے آخری نبی کے فرزند کا ظلم کے ساتھ ظالموں کے ذریعے سے ذبح ہو جانا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے، لہذا ذبح عظیم میں جو بدلہ پروردگار عالم نے، تو جناب ابراہیم ایسا نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی طرح صرف دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے لیے یا ہمارے آخری نبی کے فرزند کی قربانی یہ زیادہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ جناب ابراہیم وہاں پہ پروردگار سے جیسے ہم اپنی زبان میں اگر کہنے تو ضد کرنے لگے کہ خدایا ہمارے بچے کو قربان کر دے لیکن آخری نبی کے بچے کو بچا لے۔ جناب ابراہیم کے لیے روایات میں یہ کہ جناب ابراہیم وہاں پہ اصرار کر رہے ہیں پروردگار سے، کئی بار پروردگار سے اصرار کر کے پروردگار ہمارا اسماعیل ذبح ہو جائے لیکن آخری نبی کا نواسہ محفوظ ہو جائے، لیکن پروردگار عالم نے آخری نبی سے محبت کے عوض میں اور ان کے فرزند سے محبت کے عوض میں پروردگار عالم نے اسماعیل کو بھی بچا لیا اور جناب ابراہیم کو وہ عہدہ بھی عطا کر دیا جو اس امتحان کے بعد نصیب ہونا تھا۔ یہاں سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم جس راستے پر گامزن ہیں محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ، یہ اتنا بہترین راستہ ہے اور اتنا نیک راستہ ہے کہ جس پر ہم چل کر دین اور دنیا دونوں کی خوبیوں کو حاصل کر سکتے ہیں، دونوں جہان کے حسن کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہی راستہ بہترین ہے۔ ہمارے دل میں محمد اور آل محمد کی جو محبت پائی جاتی ہے کہ جس کی ہم جو ہے ناقدری کرتے ہیں، کہ جس کی واقعی میں قدردانی کرنی چاہیے، جو اتنی قیمتی نعمت ہے کہ جس سے کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، روایات آیات ہر جگہ یہ کہا گیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس نعمت کے ساتھ ہمارے لیے دنیا کی ہر دولت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم نے ہمیں اس نعمت کے بعد انسان کا درجہ کتنا بڑھ جاتا ہے آپ یہاں سے محسوس کریں۔ جناب یوسف علیہ السلام کی داستان میں جناب زلیخا کا ذکر آتا ہے۔ جناب زلیخا ایک زمانہ تھا کہ جناب زلیخا جناب یوسف کی عاشق تھیں، پیچھے پڑی ہوئی تھیں۔ جناب یوسف عزیز مصر بن گئے ہیں، جناب زلیخا سڑک پہ آ گئی ہیں، گلی میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی، جناب یوسف گزر رہے ہیں وہاں سے۔ جناب زلیخا کو دیکھا جو بالکل فقر کے عالم میں پھٹے چتھڑے لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ جناب یوسف ان کے پاس پہنچے، کہا کہ زلیخا تمہیں کس چیز نے اس دن تک پہنچایا ہے؟ تو جناب زلیخا کہتی ہیں کہ آپ کی محبت نے ہمیں اس منزل تک پہنچا دیا۔ تو جناب یوسف کہتے ہیں کہ زلیخا اگر آخری نبی کو تم دیکھ لو گی تو کیا کرو گی؟ آخری نبی جو ہم سے زیادہ حسین و جمیل سب کچھ ہے، تو ان کو اگر تم دیکھ لو گی تو کیا کرو گی؟ تو جناب زلیخا کہتی ہیں کہ ہاں بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جناب یوسف کو بڑا تعجب ہوا، یہ تو ابھی نبی آیا نہیں ہے، ان سے ہم خالی کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی کو دیکھ لو گی تو کیا کرو گی تم؟ تو فوراً سوال کرتے ہیں زلیخا تم نے تو دیکھا نہیں ہے، ابھی ہم نے صرف تم سے کہا ہے۔ کہا یوسف جیسے ہی تم نے نام لیا ہے آخری نبی کا ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ اب جیسے ہی جناب زلیخا کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اب یہ روایات کے الفاظ ہیں، یہاں پہ معاملہ الٹ گیا۔ اب تک جناب زلیخا یوسف کے پیچھے پڑی رہتی تھیں، یہ ان کی جو ہے معشوقہ بنی پھرتی تھیں، اور یہاں سے معاملہ بالکل پلٹ گیا۔ کس لیے؟ جناب زلیخا کے دل میں محمد اور آل محمد کی جب جیسے ہی محبت پیدا ہوئی ویسے ہی اب جناب یوسف ان کے عاشق ہو گئے۔ اب جناب یوسف بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگے خدایا ہم کو جو ہے یہ چاہیے، اور پروردگار عالم نے جناب زلیخا کے ساتھ کیا کیا؟ جناب یوسف کی دعا بھی پوری ہوئی، اور اس محبت کے صدقے میں صرف جناب یوسف کی دعا پوری نہیں ہو رہی ہے بلکہ جناب زلیخا کی جوانی بھی پلٹ کر آ جا رہی ہے۔ یہ کس کے عوض میں آئی ہے؟ صرف اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے صدقے میں کہ جس کا اظہار جناب زلیخا نے کیا تھا۔ لہذا اس عظیم نعمت پر بالخصوص اس مہینے میں کہ جو مہینہ
آپ سے متعلق ہے۔ اس مہینے میں ہم شکرانے کے طور پر جتنا ممکن ہو ہم اس نعمت کا بارگاہ الہی میں شکر ادا کریں اور خدا کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ دعا کریں کہ پروردگار ہمیشہ ہم کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو سیرت محمد اور آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔